ویلکم بیک ناظرین. ابرار ہم بریک سے پہلے بہت ہی خوبصورت نعت کے ساتھ ہم نے بریک لیا تھا. تو ابھی جو ہماری گیسٹ ہیں آپ ان کا تعارف کرا دیجیے. بالکل ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بات ہو رہی تھی ناظرین حج اور عمرے کی، اور جب حج اور عمرے کی بات ہو اور سرکار کا ذکر نہ ہو تو یہ ناممکن سی بات ہوتی ہے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کراچی بھر میں بلکہ پاکستان بھر میں جتنی بھی محافل نعت ہوتی ہیں ان کی زینت بنتے ہیں، اور جس طرح سے ان کی حسن سماعت ہے سرکار کا ذکر سننے کی، میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ان تمام شخصیات کو بھی ایسا ظرف اور ایسی سماعت عطا کرے. میری مراد ہے سید جلیل احمد شاہ صاحب سے. سید شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت سے، اور آج ننھے شہزادے بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. ناظرین اکرام، آپ لائیو کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں، پیر و زام پہ بات کر سکتے ہیں، عمرے کی سعادت پہ بات کر سکتے ہیں. آپ گئے ہیں وہاں پر، کیا فیلنگز تھیں آپ کی؟ آج ہم عمرے سے دور ہو گئے ہیں، حج سے دور ہو گئے ہیں، آفتیں پوری دنیا پر ڈگمگا رہی ہیں اور ہم پریشانیوں کے اندر جکڑ چکے ہیں. اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ آپ پہلی دفعہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھیں، اور میرے لیے شرف قبولیت کی بات ہے، اور آپ کے لیے بھی ناظرین، کیونکہ آپ ان کو تمام پاکستان کی، پنجاب کی، پاکستان سے باہر تمام جگہ ان کو آپ محافلوں میں دیکھتے ہیں، صدارت کرتے ہیں محافلوں کی، اور بڑی خوبصورت سماعت کے حامل ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پیر نصیر اللہ قادری قطبی رضاقی. السلام علیکم پیر صاحب. پیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے آج K21 نیوز پہ باخبر کراچی پروگرام میں اپنا وقت دیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عمرہ اور حج، یہ دونوں چیزیں ندا ایسی ہیں کہ اس کو کرنا پہلے بہت آسان تھا، لیکن آج اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہم آٹا تک نہیں خرید سکتے، پیٹرول اپنی بائک میں گاڑی میں نہیں ڈلوا سکتے، لوڈ شیڈنگ سے ہم لوگ محروم ہو چکے ہیں، تو شاہ صاحب کیا یہ ہم پر آفتیں ہیں یا ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ بھی عمرے پہ گئے ہیں، آپ نے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے ابرار بھائی کہ یہ ہماری اندر کمی ہے، ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور یہ آفتیں جو آ رہی ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ اور آج دین ہم سے دور کر دیا گیا ہے، یعنی کہ مسجدوں میں پابندیاں تک لگا دی گئی ہیں. تو یہ ہمارے خود کے اعمال ہیں، اور ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور کیا نام ہے، یہ جو ہمارے اوپر آفت آئی ہوئی ہے پوری دنیا یہ، بلکہ ہم تو اپنے مقصد مسلمان بہت کم ہے، بہت کم، تو پوری دنیا کو جا کے دیکھیں کہ بھائی کیا عالم ہے. لاکھوں کروڑوں کا حساب سے جو ہے نا لوگ دنیا فانی سے گزر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو اچھا کرنا پڑے گا، اور ہم جو ہے یہ نہیں دیکھ رہے حلال ہے حرام ہے، آنے سے مطلب ہے. بالکل. اور غریب ہے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، یتیم ہے بیوہ ہے، آنے سے مطلب غاصب کرنا ہے، ان کا مال بس کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آفتیں تو ہم پہ آئیں گی، آنی تھی یہ آفتیں، کیونکہ آج جو جس حال پہ ہم پہنچ گئے ہیں، لوٹا ماری ڈکیتی ہیرا پھیری، تو اور جن برائیوں میں جا کے جکڑ چکے ہیں ہم، تو لہٰذا یہ برائیاں آنی تھی. بس اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی تلافی کریں، کیونکہ بہت دور نکل چکے ہیں. تو بس ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا توبہ اور توبہ کا. اور یہ دیکھیں عمرے کی بات کہ یہ آپ بھی گئے شاہ صاحب ماشاءاللہ، میں ابھی بھی لگاتار ہر سال اللہ پاک، اس سال بھی آپ نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا آپ کا. تو اب ہر سال جاتا ہوں نا تو بے چینی ہے. تو اب اس سال جو ہے وہ مجھے بے چینی اس لیے کہ راستے بند، تو پھر بس اس کو یہی سمجھتے ہیں. شاہ صاحب کیا فیل کر رہے ہیں آج، کیا یاد کر رہے ہیں؟ گئے تو آپ کئی دفعہ، لیکن کوئی ایسا واقعہ کیا یاد کرتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، شاہ صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین ٹیلی فون کالر پہ. السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں مریم بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. کیا کہیں گی مریم، کیا بات کرنا چاہیں گی؟
پیروزاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، یا عمرے پہ آپ گئی، یا آج آپ ان ساتوں کو یاد کرتی ہیں، یا ہمارے گناہ ہیں جو آج ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے؟ ہمارے گناہ ہے کہ نہیں پہنچ پا رہے، اور میں تو ابھی تک جا بھی نہیں سکتی ہوں. اللہ سے دعا ہے، آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آنکھوں سے دیکھے. تو لیکن جو لوگ جاتے ہیں انہیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور حسرت بھی ہوتی ہے کہ کبھی اللہ ہمیں بھی اپنا دربار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سوال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، میرا ایک سوال تھا. اکثر میں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر پڑھتی بھی ہوں، لوگ جو مجھ سے ملتے ہیں وہ بھی، کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ حج کریں؟ ہم بار بار کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کہتے ہی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس حج سے آپ کسی کی شادی کروا دیں. تو کیا آئی فون خریدنا اور 1-1 کروڑ کی گاڑیاں لے کے آپ اس سے شادی نہیں کروا سکتے؟ ضروری ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے پیسوں پہ ہی شادیاں کروائیں، خود اسے اللہ کے دربار کو بار بار نہ دیکھیں. بہت خوبصورت سوال ہے مریم جی، بالکل ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. بالکل شاہ صاحب، یہ ایک سوال سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ آپ جب پتہ ہے کہ آپ پیسے والے ہیں، آپ پیر صاحب میں آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا، آپ دونوں سے میں اس بات کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اگر ایک حج آپ کر لیتے ہیں، آپ نے فرض ادا کر دیا، تو گویا کیا دوبارہ سے بھی آپ حج کرتے رہیں، یا اس اگلے حج کی گاڑی نہیں لے لیں، ایک اچھا موبائل فون لے لیں؟ کیا ہم کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دیں تو کیا یہ حج کے ثواب سے زیادہ ہوگا؟ بے شک ابرار بھائی، یہ تو میں کہوں گا، ہماری ٹیلی فون کالر تھی، انہوں نے یہ سوال کیا. ہاں بالکل صحیح بات ہے یہ کہ دیکھیں کسی غریب کی بچی کی شادی کر دینا یہ بھی ایک حج کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو مریم صاحبہ سوال کر رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس کو بیٹھے بیٹھے یہاں ایک حج کا ثواب ہے. لیکن ہمارے جو ہے نا ذہنوں میں یہی چیز ہے کہ جی کیا نام ہے، بس ہم وہ جیسے کہا انہوں نے کہ اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ اور یہ ساری چیزیں لے لی جائیں، تو دیکھیں ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. آپ کے پاس چھوٹی گاڑی بھی وہ بھی چلتی ہے روڈ کے اوپر، اور وہ بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن کہنے کا مقصد یہ دل کو مارنے والی بات ہے، اپنی حسد کو مارنے والی بات ہے، سمجھے؟ تو لیکن جب تک آپ اپنے دل کو نہیں ماریں گے، اپنی حسد کو نہیں ماریں گے، تو کہیں آپ نیکی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے کہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، اور اس کا یقیناً حد سے زیادہ ثواب ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. صاحب بڑی خوبصورت بات کہی مریم نے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی ایک آدمی جب پہلی دفعہ عمرے کی یا حج کی سعادت کرتا ہے تو اس کی فیلنگ جانے والا محسوس کر سکتا ہے. اور جب وہ عشق دور ہو کر شدت ہوتی ہے نا، باخدا وہاں جانے کے بعد اپنی زندگی کی پوری ویڈیو چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو آپ بچیوں کی شادی بھی کریں، مگر بار بار جائیں، بار بار جائیں. اللہ آپ کو توفیق دے. وہ فیلنگ، وہ ذہن، وہ ندامت، وہ معاملات آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کیا گزرتے ہیں. وہ صرف ایک جانے والا کر سکتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ بچوں کی شادی بھی کریں، لوگوں کو عمرے حج پہ بھی جائیں، آپ حج بدل کرائیں، اپنے والدین کے سال ثواب بھی نہیں کریں، یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ سرکار سے تعلق ہے، رہے گا. تخلیقی ان کی نہیں ہوئی ہے، مگر وہاں جانے کا کیا منظر ہے ابرار بھائی، آپ محسوس نہیں کر سکتے. اچھا بیر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے کچھ نہیں مطلب جب لوگ جو فیک آستانے جو بنا لیتے ہیں، آج کل جو چھوٹے چھوٹے آستانے گلیوں محلوں میں بٹھائے تو جب پولیس ان کے وہاں پہ جا کے ریڈ کرتی ہے تو بولتے جعلی پیر صاحب پکڑے گئے. تو اس طرح اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ تو پیر کی مطلب اس میں تو انسلٹ ہے نا، یہ بے حرمتی ہے. ہاں وہ پیر ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد پیر کا نام لگا مسئلے پر آج سے 7-8 سال پہلے بھی میں نے ریگل چوک پر مظاہرہ کرایا تھا. اس کی وجہ ہے اس میں پہلے تو ذمہ دار ہم لوگ ہیں خود. اچھا. ایک پیر جو ہوتا ہے بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہ ہوتا ہے، تربیت کرتا ہے، آدمی ماسٹر کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے. ایک پیر وہ صاحب کوئی بھی کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں جب اللہ ہدایت دے. اور الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے ہیں، یہ بھی احسان عظیم ہے باری تعالیٰ کا سرکار کے صدقے میں. جب وہ وابستہ ہوتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، ایک طویل راستہ گزارتا ہے، اس میں اس کا نفس کنٹرول میں آتا ہے.
وہ اس کے بعد اس کے مرشد کو نوازتے ہیں اور اپنی برانچ بنا دیتے ہیں. اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ عامل ہیں, یہ پیر نہیں ہے بیٹا. اچھا, پیر کی ایک الگ لغت ہے. جی, عامل وہ بیٹھ کے علاج ماجرے کرتا ہے, لوگوں کے پیسے. اچھا اس وقت شارٹ کا زمانہ ہے, ہر آدمی کسی نہ کسی طرح بے چین ہے. کسی کو حسد کی لالچ ہے, کسی کو مال کی لالچ ہے, کسی کو مخالفت کی لالچ ہے. وہ جو فائدہ ہے وہ عامل اٹھاتا ہے. مجھے خود بھی بہت محسوس بہت ہوتا ہے, عموماً پنجاب سے سب جگہ سے جو ویڈیو چلی ہوتی ہیں کہ جعلی پیر پکڑا گیا, کہ بھائی یہ پیر نہیں ہے, پیر کا کوئی تعلق نہیں, پیر کی نسبت ہوتی ہے, اس کی عمر ہوتی ہے. میں الحمدللہ 17 سال کا تھا جب میں حضرت سید درویش احمد الجیلانی رضاقی سے بیعت ہوا. آہستہ 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 تربیت ہوئی, اور اب بھی مکمل نہیں ہے. صحیح, ابھی بھی بہت کمیاں ہیں. تو یہ جو اتفاقی طور پر یہ آستانے بن جاتے ہیں, یہ لوگوں کو مدعو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے کہ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جو صاحب سلسلہ ہیں ان لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے. اب وہ آ گئے, آپ سے بہت کوشش کی اور بہت پیچھے لگے, آپ ان کے پروگرام میں جانے آنے لگے. اب وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, وہ لوگ آپ کو کی گنتی میں ان کو رکھ رہے ہیں. اب اندر وہ تو بیچارہ روزگار کی نہیں بیٹھا ہے, وہ بے روزگار ہے. اب اس کو اچھی گاڑی بھی چاہیے, اس کو آپ کا حال بھی بتانا ہے, آپ کی یہاں بندش بھی کھولنی ہے, آپ کا کاروبار بھی بند کرنا ہے, ساس کو بہو سے ساس کو, یہ ایک شعبہ ہے. تو اس میں بھی ہماری کوتاہی ہے. محبوب آپ کے قدموں میں, محبوب آپ کے قدموں میں. تو ہمیں یہ چاہیے ہم اپنی بیٹیاں بہنیں بچیوں کو پہلے یہ تنبیہ کریں کہ ان کا دیکھیں, ایک پیر جو ہوتا ہے روحانی باپ ہوتا ہے. جی, میرا یہی دوسرا سوال میرا یہی تھا کہ پیر اور عالم میں کیا فرق ہے. پیر میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی تربیت کر کے نفس کو مار کر اس جگہ پر بیٹھا ہے مخلوق خدا کا خیال کرنے کے لیے. اس کا کوئی تعویذ سے تعلق نہیں ہے. قرآن حکیم, قرآن حمید مکمل ضابطہ ہے, اس سے بالکل اس میں ہے. صورت اگر آپ کو کچھ تکلیف ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہے, نظر محسوس ہے, صورت ناز پڑھ کے دم کر لیں. اور کوئی اگر معاملات ہیں تو قرآن میں تو پورے ترجمے میں سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. اچھا ہم شارٹ کے چکر میں ہوتے ہیں, میں آپ کو دیکھ کے حسد کر رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ کے حسد کر رہے ہیں. جب ہم حسد کر رہے ہیں تو کمپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جب کمپٹیشن کی طرف تو ہمارے قلب پہ شیائی آ رہی ہے. جب ہمارے قلب پہ شیائی ہے تو ہم جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھ رہے, بس آنے دیں سب کچھ جیسا بھی ہو رہا ہے. تو میری آپ کے طرف سے یہ اپیل ہے کہ جب کوئی ایسا شخص پکڑا جائے جسے رشتوں کی تمیز نہ ہو, تو اس کے ساتھ پیر نہ لگائیں, اس سے عامل لگائیں. پیر کا تو کام ہی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ جو سلسلے میں داخل ہو گئی روحانی بیٹی ہو گئی. اور کوئی باپ اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی نمائش کرے گا. ان کو تو پردنش ہے, وہ تو آپ کی تربیت کی نہیں آئی ہیں. تو وہ ہمیں اپنے گھروں میں ہی کنٹرول کرنا ہے. ایسے لوگ خود بخود سمٹ جائیں گے, اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مزید پچھتا رہے ہیں اور پچھتائیں گے. ہمارے قلبوں میں زخم لگ گیا ہے اللہ والا ایمان, کہ ہماری آنکھوں میں ہے ہی نہیں رہے گی تو ایمان کہاں سے رہے گا. بڑی خوبصورت بات کہی پیر صاحب آپ نے. ایسا ہی ہے کہ ہمیں عامل لگانا چاہیے, کیونکہ عامل وہ ہوتا ہے جو جادو بھی کرتا ہے, کالا جادو بھی سفلی, اور پیر جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی شخصیت ہوتی ہے. اس رائے حال پر ہے, وہ رب کے رحم پر ہے, سرکار کے وسیلے سے اس کی دنیا الگ ہے, اس کا تو تقوی ہی الگ ہے. اس نے اپنے مرید کو ایسے دیکھنا ہے جیسے وہ باپ ہے, روحانی باپ. آپ کہہ سکتے ہیں روحانی باپ ہی ہوتا ہے, دیکھنا نہیں ہے, روحانی باپ ہی ہوتا ہے. کہ اس کا مرید جب آئے تو اس کے مرید کو کچھ کہنا نہ پڑے, وہ پیر خود ہی دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ میرا مرید جو ہے وہ کسی پریشانی میں ہے. اسے کہتے ہیں پیر. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مخلوق خدا میں سے کوئی بھی آئے, اس کی نفس بھی مجبور نہ ہو اور اس کا سوال پورا کر دیں. آپ کے ذرائع نہیں ہے, آپ کے ذرائع نہیں ہے. جیسے میرے جو شاہ صاحب دوست ہیں یا آپ سے کوئی تعلق ہے, اس کی خفیہ مدد کریں, اس کے کام آئیں. اس کے لیے اپنی پبلسٹی کا ذریعہ نہ بنے, آپ اس کی مدد کریں. خدا کی قسم جب رحم کریں گے آپ زمین پر, خدا مہر پر جب ہو جائے گا عرش بری پر, تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. حالانکہ عموماً میرا کوئی اسٹائل یہ باباؤں والا نہیں ہے, بڑا ایک الگ ہی منفرد ہے. شاید کوئی اچھا عمل ہو جائے, جو ہماری غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ ہمارا اصلاح حال کر دے. کہ ابرار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں, تو آستانے خواتین کا تو کوئی گزر ہی نہیں ہے. یہ نہیں خواتین مریض نہیں ہیں, بے تاشا مریض ہیں خواتین, رات بھر دروازے کھلے رہتے ہیں. عموماً بس یہی سب سلسلہ ہے,
اور سنا خوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ پیر صاحب کا آستانہ اور شاہ صاحب کا گھر، یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ پاکستان کا جتنا ہی بڑا ثنا خوان کیوں نہ ہو، جب تک وہ ان کے آستانے پہ آگے نعت نہیں پڑھتا اس کو سکون نہیں ملتا. میں خود جب میرا دل چاہا پیر صاحب کے آستانے پہ، شاہ صاحب ہم سب، اور ابھی دعوت میں بھی دعوت بڑی خوبصورت کرتے ہیں، یہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، اور جب بھی کچھ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے تو ثنا خوانی سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. ان کا یہ بڑا رجحان رہا ہے اور ان کا ایک نام ہے. اور یہ جو جیلی عامل ہیں، پیر تو خیر میں نہیں کہوں گا، عامل، ان کے لیے یہ موت کا سبب بھی بنتے ہیں ناظرین، کیونکہ حقائق جو بیان کرتے ہیں، سچ جو بیان کرتے ہیں. ناظرین اس وقت پیر صاحب اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس وقت کالر ہے ہمارے ساتھ ایک. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، ابرار میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی حکم کریں، کون، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بھی ابرار ہے. جی 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 ابرار بھی بولیے، حکم کیجیے. ماشاءاللہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں روز، باخبر. جی جی تھینک یو سو مچ، باخبر کراچی. اچھا ابرار میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ماشاءاللہ پیر صاحب آیا نا آپ کے پاس، جی جی یہ ان سے میرے کو ایک سوال تھا. جی جی سوال مجھے یہی، جو پیر ہوتے ہیں، پیر حضرات، یہ جو ریٹیں پڑتی ہیں، یہ جو پولیس چھاپے وغیرہ مارتے ہیں، جی جی یہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب یہ اپنے آپ کو پھر پیر کا نام یا پیر کا رتبہ کیوں دیتے ہیں؟ اس میں غلط کام اگر یہ کرتے ہیں. جی ابرار بھی، اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ابھی وہی ٹاپک چل رہا ہے ہمارا، اور یہی ابھی پیر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ وہ پیر نہیں کہلائے گا، وہ عامل کہلائے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کی. تو پیر صاحب یہی، شاہ صاحب یہی ہر کسی کے زبان پہ یہی الفاظ ہوتا ہے. اور پیر، تعویذ، گھنٹے، یہ وہ آپ یہ کون سے بھی یہ ہو گیا ہے، جو پیر تعویذ دیتا ہے وہ پیر ہے. اچھا ہاں، اور جو اچھا لوگ آنے والے بھی مطمئن ہو رہے ہیں، کیا کہا، اچھا بیٹا دعا کریں گے، ہے یا نہیں؟ ارے ہم سب رب کے ماتے ہیں. اچھا وقت دے دیتے، 3 مہینے میں کام ہو جائے گا. اچھا وہ خدائی اللہ پاک کی طرف سے اگر ہو جائے تو بھی پیر نے کیا. ابرار بھائی اس میں بھی ہماری خدائی ہے. عموماً دیکھیں شادی بیاہ ہوتی ہے، یہ جوڑے تو عرش پہ لکھے جاتے ہیں، وہ سب استخارہ کرتے ہیں. میں تسبیح اٹھائی اور استخارہ کر دیا، یا رات کو سو گئے، صبح کو استخارہ. ارے بھائی اب مسلمان ہیں، ہمارے پاس مکمل سراپا ہر چیز ہے. میرے آقا نامدار سرور کونین آخری خطبے میں فرما گئے کہ میں زندگی رسولی سے لے کے اور پوری اسٹائل کا قرآن حکیم کا میں دیکھ لیں سارے ترجمے. اب آپ اس کی یہ خود آپ بابا کے پاس جا رہے ہیں. ارے بھائی رات کے کسی پہر میں اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھو. آپ ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ تکرار کرو. سیدھے ہاتھ پہ گھوم جاؤ اس کام کو کر لو، الٹے ہاتھ پہ گھوم جاؤ تو نہیں کرو. اللہ سے ڈائریکٹ معاملات ہو گیا ہے نا. اس میں ہم نے خود مشکلیں کھڑی کی ہوئی ہیں. اگر ہم سب یہ باتیں لوگوں کو دین کو سمجھا دیں گے یا ان کی سمجھ میں آنے لگیں گی تو پھر یہ جو دکانیں کیسے چلیں گی؟ پھر صاحب آپ سے تو ہر ثنا خوان آتی بیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جنم غفیر ہوتا ہے آپ کے یہاں محفلوں میں جو دیکھنے میں آیا. اور شاہ صاحب تو خیر ہوتے ہی آپ کی محفلوں میں، ساتھ ہی ہوتے ہیں آپ تو کیا تھا جب آپ محفل، ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے محفلیں نہیں ہو پا رہی تھیں، کیا فیلنگس تھی آپ کی، کیا سچویشن تھی آپ کی، کیسے سو آتے تھے، کیسے اٹھتے تھے؟ یہ جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے. شاہ صاحب ہوئے یا ہم ہوئے یا دوسرے اور تمام بزرگان دین ہیں، یہ اپنی غذا کو لیتے ہیں ذکر رسول اللہ سے. جب آپ ثنا خوانی کر رہے ہوتے ہیں، عام ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، میں بھی ہو کر آیا، ہم سب ہو کر آئیں، تو آپ کا منظر کشی آپ کے ذہن میں آنکھوں میں چل رہی ہوتی ہے. وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، منظر کشی چل رہی ہے آپ کو، وہی آپ کو قلب سکون ہو رہا ہے، اور وہی کشش وہی کھینچ رہی ہے. جو دوبارہ لے جانے کی بات، وہ پہلے والی بات کو اس کے ملاتا ہوں، جو بار بار جانے کی ہے نا، بس وہ ایک نشہ اور ایک تعلق اور ایک وہ حالانکہ سرکار تو ہمارے دل میں ہر سانس کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ، سانس کے ساتھ ہیں ہمارے. مگر کے تو دیکھیں ان سے، ارے مانگنے میں ہماری گستاخی ہو جاتی ہے، وہ عطا کرنے میں ٹائم نہیں لگاتے. یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں نے جو بھی پیر صاحب، شاہ صاحب اپنے آقا سے مانگا ہے، ان کو واسطہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. میرے آقا نے میری مدد کی، اور آج آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے بچہ ہی تھا، اور آج بھی آپ کا بچہ ہی ہوں آپ کے سامنے ہی. اور آج جو پروردگار نے ایک چھوٹا سا مقام دیا ہے، ایک چھوٹی سی عزت دی ہے، یہ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میرے سرکار کا کرم ہے. آپ نے پیر صاحب بڑی اچھی بات کہی کہ بار بار جاؤ.
جیسے کہ مریم کی جو ہماری بہن کی کال آئی تھی، تو میں شاہ صاحب کی بات کو بالکل ان کی بات سے سہمت ہوں کہ آپ بار بار جائیے. آپ ایک دفعہ جائیں گے اور ایک دفعہ کسی بچی کی شادی کروائیں گے نا، تو اس کولو فیل سے پروردگار اتنے خوش ہوں گے کہ وہ آئندہ بھی آپ کو ڈبل نوازیں گے اور آپ شادیاں کرواتے جائیں، عمرے کرتے جائیے. ابرار بھائی میں آپ کی بات کو کاٹتا ہوں. میری الحمدللہ اپنی خون سے 3 بیٹیاں آ گئی. بچپن سے میری ہیبٹ تھی یہ کہ کسی بھی بچی کی شادی جو مجھ سے بنتا تھا میں کرتا تھا. اچھا پیر صاحب، اگر یہی جواب کا بریک کے بعد لے لیں، کیونکہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. لك والملك لا شريك